اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہم تجوید کے ایک قانون ادغام کے متعلق پڑھیں گے، لیکن سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے تجوید کی اہمیت بتا دوں۔ قرآن مجید میں اللہ نے سورہ مزمل میں فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر ہر حرف کو ایک دوسرے سے جدا کر کے پڑھو، اور حروف کی پہچان علم تجوید ہی سے ہو سکتی ہے۔ آج ہمارے سبق کا ٹاپک ہے ادغام کب ہوگا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، یعنی پہلے حرف کو دوسرے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر مر ربک، یہ مر ربک میں نون ساکن ہے، یعنی نون کے اوپر جزم ہے، اور آگے حرف جو ہے اس کے ساتھ ہم نے ملانا ہے، یعنی شد ہے اس کے اوپر، تو ہم نے اس کو مشدد حروف کے ساتھ جب ملائیں گے تو نون ساکن کو کیسے ملائیں گے، تو یہ سیکھیے۔ یعنی جب ہم میم نون من ہوتا ہے، میم زیر نون من، لیکن را کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر نون کی آواز ختم ہو جائے گی، اور ہم اس کو پڑھیں گے مر ربک، مر ربک۔ یہ ادغام کہلاتا ہے، یعنی کسی حرف کو دوسرے حرف سے ملا کر پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ حروف حلقی کل 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اچھا دیکھیے، ادغام مطلب ساتھ ملانا۔ نون جزم، یہاں پر اس کو نون جزم بھی کہا جاتا ہے، نون ساکن بھی کہا جاتا ہے، یا نون جس پر سکون ہو یعنی جزم ہو، یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے۔ حروف یرملون، یہ نیچے میں نے تیر کا جہاں نشان لگا ہے یہاں پر نیچے لکھیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف ہیں۔ ان میں سے کوئی حرف آ جائے اور پھر اس کے اوپر شد ہو، اسی حرف یرملون کے اوپر شد بھی ہو، تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نون ہو، اس کے اوپر جزم ہو یا تنوین ہو، یعنی 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں یا 2 پیش ہوں، اور اس کے بعد حروف یرملون ان 6 حروف میں سے کوئی حرف ہو اور اس کے اوپر پھر شد آ جائے۔ یہ باتیں آپ نے ذہن نشین کرنی ہے کہ شد ہونا ضروری ہے، تو وہاں پر ہم ادغام کریں گے۔ اور پھر ہم چلتے ہیں مثال کی طرف۔ پہلی مثال ہے خیرن یارہو۔ یہاں پر خیرن کے دیکھیں تنوین آ گئی ہے، 2 زبر کی تنوین ہے، را کے اوپر 2 زبر ہیں، اس کو تنوین کہتے ہیں 2 زبروں کو، تو لہٰذا آگے پھر یا آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، اور اس کے اوپر شد بھی ہے، تو یہاں پر ہمیں یقین ہو گیا کہ یہاں پر ادغام ہوگا۔ تو ہم نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے ادغام کے ساتھ؟ ظاہراً تو یہ لکھا ہوا ہے خیرن یارہو، لیکن ہم اس کو جب ادغام کریں گے تو یہاں پر نون کی آواز ختم ہو جائے گی، غنہ میں بدل جائے گی۔ خیرن یارہو، خیرن یارہو، رین، رین بن جائے گا، رن نہیں پڑھیں گے۔ اور دوسری مثال ہے ہمارے پاس فمن یعمل، یہاں پر نون کے اوپر جزم ہے اور آگے یا کے اوپر شد ہے، تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا، فمن یعمل۔ اور تیسری مثال ہے لہب و تب، یہاں پر با کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے اور آگے واو ہے اور اس کے اوپر شد ہے، یہاں پر بھی ادغام ہوگا، لہب و تب۔ اب ادغام کی اقسام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ادغام کی 2 اقسام ہیں، 2 قسم کا ادغام ہوتا ہے، ایک ادغام بالغنہ اور دوسرا ادغام بلا غنہ۔ حروف یرملون ٹوٹل 6 تھے، ان میں سے 4 حروف ایسے ہیں جن پر ادغام بالغنہ ہوگا، یا، میم، نون اور واو۔ حروف یرملون میں سے یا، میم، نون اور واو، یہ حروف جو ہیں یہاں پر ادغام بالغنہ ہونا ہے۔ بالغنہ مطلب کہ نون کی آواز یعنی غنے کی آواز میں بدل جائے گی، تو غنے کی آواز اس میں محسوس ہوگی۔ اور 2 حروف ایسے ہیں جن پر بلا غنہ ادغام ہوگا، یعنی جن پر نون کی آواز ہی ختم ہو جائے گی، اور لام، را، یہ 2 حروف ہیں جن پر ادغام بلا غنہ ہونا ہے، بلا غنہ یعنی بغیر غنہ کے۔ تو چلتے ہیں پہلے مثالوں کی جانب، ادغام بالغنہ کی، کہ جہاں پر غنہ کی آواز آئے گی۔ تو پہلی مثال ہے جیسے پہلے بھی بتایا، لہبیوں و تب، لہبیوں، لہبن، بن تھا، بن نون کے آواز تھی، اس کو ہم غنہ میں بدلیں گے، لہبیوں و تب، اس طرح پڑھیں گے۔ اور دوسری مثال ہے خیرن یارہو، خیرن یارہو، اصل میں تھا خیرن یارہو، تو ہم جب ادغام کریں گے تو اس کو پڑھیں گے خیرن یارہو،
اور تیسری مثال ہے غنہ کے ساتھ فمن یعمل، فمن یعمل، یہاں پر بھی فمن یعمل تھا تو نون کو ہم نے غنہ میں بدلا تو فمن یعمل۔ اور پھر اگلی مثال ہے ادغام بلا غنہ کی، یعنی جس میں نون کی آواز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ویل لکل، ویل لکل، ویل لکل نہیں پڑھا ہم نے، لن کے ساتھ دو پیش تھی اصل میں لام کے اوپر لن بنتا تھا، لیکن نون کی آواز ختم کر دیں گے کیونکہ ادھر ادغام بلا غنہ ہونا ہے۔ ویل لکل۔ دوسرا ہے مراق، 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 یہاں پر من راق نہیں پڑھیں گے، مراق، مراق، میم کو را کے ساتھ ڈائریکٹ ملیں گے۔ اور تیسری مثال ہے عیشۃ راضیہ، عیشۃ راضیہ، تن راضیہ ہم نہیں پڑھیں گے، عیشہ تن راضیہ، لیکن ہم یہاں پر پڑھیں گے عیشۃ راضیہ، تر راضیہ، نون کو بالکل ختم کر دیں گے۔ یہاں پر بھی را کی مثال ہے اور اوپر ویل میں لام کی مثال ہے تنوین کے بعد، اور مراق میں نون ساکن کے بعد را کے اوپر شد ہے حروف یرملون میں سے، یہاں پر را کی مثال۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک اینڈ کمنٹ کر دیں، اچھا سے کمنٹس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم آگے بڑھتے رہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آگے دوستوں تک شیئر کر دیں تاکہ زیادہ لوگ قرآن سے مستفید ہو سکیں اور اس کا اجر آپ کو بھی ملتا رہے۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔